علامہ کاتب صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فيها يفرق كل أمر حكيم، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا، جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا، اور تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا، تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا، اور گھٹا چاہی فضا ٹھنڈی ہوا ماہوے نوا سنجی، گھٹا چاہی فضا ٹھنڈی ہوا ماہوے نوا سنجی، اب ایسے میں اگر ان کی زیارت ہو تو کیا کہنا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات، اب ایسے میں اگر ان کی زیارت ہو تو کیا کہنا، تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا، اور وہی دل، ہاں وہی یعنی اسیر کابل مشکل، وہی دل، ہاں وہی یعنی اسیر کابل مشکل، میرے آقا تیرا دارالحکومت ہو تو کیا کہنا، میرے آقا تیرا دارالحکومت ہو تو کیا کہنا، تصور میں
رخ باقی رسالت ہو تو کیا کہنا، اور نہ آئے یاد کچھ بھی ماں سوائے گنبد خضرا، نہ آئے یاد کچھ بھی ماں سوائے گنبد خضرا، ہمیں سارے جہان سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا، ہمیں سارے جہان سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا، جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا، تصور میں رخ باقی رسالت ہو تو کیا کہنا۔ سبحان اللہ۔ دائیں عزت عظیم و تکریم، واجب الاحترام، گرامی قدر، ذی وقار علماء اعظام، محترم و مکرم سامعین کرام، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، کرم اور اس کا احسان۔ اس نے بعد اپنے فضل، کرم اور احسان سے ہمیں یہ توفیق رفیق عطا فرمائی کہ آج کی اس بابرکت محفل میں اور آج کی رحمتوں سے بھری اور برکت والی رات میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں ہمیں اس محفل پاک میں شریک ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا قبول کرے اور اس ذکر خیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے دونوں جہان کی سعادت مندی، نیک بختی اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ آپ حضرات، اس سے پہلے مختصر صحیح لیکن بڑی مفید گفتگو سماعت فرما رہے اور الحمدللہ سب سے بہتر بات جو تھی وہ یہی تھی کہ ہم اپنے آقا نعمت کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کر رہے تھے، اور یہ خراج پیش کرنا ہمارے لیے اشد ضروری ہے، کیونکہ میں اکثر صرف 2-4 جملے ہی بطور خراج عقیدت پیش کیا کرتا ہوں، اور وہ اس امید پر کہ میری اور آپ تمام مریدین اور محبین کی طرف سے بطور خراج عقیدت نذران عقیدت جملے اگرچہ مختصر ہوتے ہیں لیکن میں کوشش یہی کرتا ہوں جملہ جو بولا جائے وہ جامع ہو۔ جامع جملہ یہ ہے جو میں اکثر بولا کرتا ہوں، اور آپ حضرات کے ذہن میں بھی وہ جملہ مجھے امید ہے کہ محفوظ ہوگا، کہ جہاں سوال انیک ہوں اور سارے سوالوں کا جواب ایک ہو، تو دنیا میں کسی میں یہ ہمت نہیں کہ انکار کرے، یعنی کس چیز کا انکار کرے کہ سوال انیک ہوں جواب ایک ہو، تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا کہ وہ جواب بڑا لاجواب ہو، وہ جواب بڑا لاجواب ہو۔ اب اگر ہم یہاں پر ان سوالوں کی فہرست مرتب کریں تو فجر ہو جائے، اور جیسے ہی فجر کا وقت ہو یا تہجد کا وقت ہو یا صبح صادق کا وقت ہو تو سارے سوالوں کا جواب صرف ایک نہ کر کے اور آپ دیکھا دیجیے۔ مثلا میں اس میں ایک مثال عرض کرتا تھا، آج کی رات بڑی برکت رات ہے، رحمت والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے، 300 رحمت کے دروازے کھلے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اول پر آواز صدا آ رہی ہے، ساری چیزیں آپ اور ہم جانتے ہیں، اور یہ معلوم ہے تب تو ہم یہاں آئے ہیں، ورنہ رات تو وہ بھی تھی جو کل گئی، اور رات آئندہ جو ہے یہ بھی آئے گی، لیکن نہ کل ایسا سما تھا اور نہ آنے والے کل میں ایسا سما ہوگا۔ تو یہ جو آج آپ یہاں پر آئے ہیں اور یہ رحمت والی رات ہے،
ہمیں یہ شعور کس سے ملا؟ کیا کہنا، بہت یعنی ہمیں یہ شعور، یعنی آگہی، یہ بڑی برکت والی رات ہے. تو یہ برکت والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے، رحمت والی رات ہے. ہمیں یہ پتا کیسے چلا؟ کوئی تو ہوگا جس نے بتایا ہوگا، کوئی تو ہے جس نے بتایا. اچھا، پھر اس رات میں محفل سجانی چاہیے، یہ ذہن کس نے دیا؟ اچھا، محفل سجانی چاہیے تو کسی بولنے والے، یہ سوال ہے، یہ سارے سوال ہے. اب چاہے جتنے سوال کرتے جائیں، جواب ایک آئے گا، بڑا مشہور ہے، سبحان اللہ. زبان پہ آئے یا نہ آئے، دل کی تختی پہ نقشے، اور اللہ کرے حیات ہیں تب بھی نقشے رہے، اور وفات کے بعد بھی نقشے رہے، اور محشر میں اٹھیں تو بھی دل پہ یہی نقشے رہے. اور وہ مبارک نام ہے سیدی و سندی محمود الاولیاء سیدی محمود شاہ جیلانی. یہ آپ کی کرامت ہے، آپ ہی کا فیض ہے. اسی فیض کا نتیجہ ہے کہ ہمیں یہ شعور ملا، آگہی ملی، اور صرف شعور اور آگہی نہیں بلکہ ہمت بھی ملی، جذبہ بھی ملا، اور ہم نے اس پہ عمل کیا. یہ بھی ان کی دعاؤں کا صدقہ. تو آج ہم اس پاک محفل میں بالکل یقین کر کے بیٹھیں کہ آج بھی ادھر سے فیض آ رہا ہے، اور وہی فیض ہماری ساری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ اور سبب بنے گا. اور ہم جو بھی دعا مانگیں گے انہی کے وسیلے سے مانگیں گے، اور وسیلے سے جو دعا کی جاتی ہے یقیناً قبول ہوتی ہے. ہم اگرچہ اس قابل نہیں، لیکن وسیلے بڑے مضبوط ہیں، اور جن کا وسیلہ ہم لے رہے ہیں وہ بڑے رب کی بارگاہ میں محبوب بھی ہے اور مقبول بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا قبول کرے. مختصر سا وقت ہے، اور اس مختصر سے وقت میں مجھے بہت ساری باتیں عرض کرنی ہیں، لیکن میں کوشش یہ کروں گا کہ آپ حضرات ذرا تھوڑی دیر کے لیے، کوئی زیادہ وقت نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے میری باتوں کو غور سے سنیں اور دعا کریں کہ اللہ کرے میں سمجھا سکوں اور آپ سمجھ سکیں، کیونکہ یہ بات سمجھنے اور سمجھانے والی ہے. اچھا، میں اپنی گفتگو کا آغاز دیکھیں تمہید سے نہیں کر رہا ہوں. اگر آگے چل کر کے ضرورت پیش آئی تو میں تھوڑی سی تمہید کی عرض کر دوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک ضروری بات عرض کر دوں. ایک سوال ہے میرا، اور میں یقین اور بالکل یعنی مجھے اس بات پر مکمل یقین ہے کہ میرے اس سوال کا جواب اس محفل میں بیٹھنے والا ہر محب محمود جانتا. سوال کیا ہے؟ بھئی سونے کی راتیں تو سال بھر میں آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ رات آتی اس لیے کہ دن کا تھکا ہوا محنت مشقت کر کے، اور رات کو رب نے بنایا ہی آرام کے لیے. دن کام کے لیے ہے اور رات آرام تو کرتے ہی ہیں. اچھا، راتیں ہیں آرام کے لیے، لیکن آج کی رات کس لیے؟ یہ میرا سوال ہے. اب چاہے آپ جواب دیں یا نہ دیں، لیکن جانتے تو ہیں بھائی اس پہ عمل ہو نہ ہو یہ بات کی بات ہے، لیکن جانتے سب ہیں. اور وہ جانتے ہیں تو جواب یہ بنتا ہے کہ آج کی رات جاگنے کی رات ہے. آج کی رات جاگنے کی رات ہے، اور یہی بالکل درست جواب ہے. اور یہ جواب جو ہم نے اور آپ نے دیا اپنی طرف سے نہیں دیا، یہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ کا حکم اور فرمان ذی شان ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اسی مبارک اور مقدس رات کے اندر فرمایا جب تمہارے پاس شعبان کی 15ویں شب آئے، اذا اتتکم لیلۃ من نصف شعبان، یعنی آدھے شعبان والی رات جب آئے، اذا اتتکم، جب یہ رات تمہارے پاس
آئی یا نہیں آئی؟ یہ رات آئی۔ اب میرے آقا نے ارشاد فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، فرمایا جب یہ رات آئے تو سونا مت، جاگو، روزانہ کھاتے پیتے ہو، لیکن جب اس رات کے بعد دن آئے تو اس دن میں روزہ رکھو۔ یعنی اس رات میں جاگنے کا حکم بھی میرے آقا نے دیا، اور کل کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم بھی میرے آقا نے دیا۔ اب یہ روزہ کیوں رکھنا ہے اور اس روزے کی حکمتیں کیا ہیں وہ تو ابھی بعد میں، لیکن پہلے میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں اور کوشش یہ کرتا ہوں کہ سمجھ میں آئے۔ میرے آقا نے یہ جو حکم دیا کہ اس رات میں جاگو، سبب کیا؟ کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوگی کہ اس رات میں جاگو۔ اب اس کا میں جواب دے رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ سمجھ میں آئے، اور اللہ کرے سمجھ میں بھی آئے اور ہم اس پہ عمل بھی کریں۔ اس رات کے حوالے سے ایک جملہ جو ہمیشہ بولا جاتا ہے اور ہم بولتے ہیں اور آپ سنتے ہیں، لیکن آج ذرا یہ بات بھی سن لیں۔ ہمیشہ ہر بولنے والا یہی بولتا ہے کہ آج کی رات میں رزق لکھا جاتا ہے، بولتے ہیں یا نہیں؟ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ سال بھر میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ یعنی اس شعبان کی 15 سے لے کے اور آئندہ شعبان کی 15 تک کس کس کا دنیا سے وصال ہوگا، اور بولتے کیا ہے؟ لکھا جاتا ہے، یہی بولتے ہیں۔ اور کس شب سے لے کے اگلی شعبان کی 15 تک کون کون پیدا ہوگا، اور کہتے ہیں کہ لکھا جاتا ہے، یہی بولتے ہیں، لکھا جاتا ہے۔ اور اس پورے سال میں کس کو رزق کتنا ملے گا وہ بھی لکھا جاتا ہے، یہ سب لکھا جاتا ہے۔ میرے اس جملے پہ غور کریں، لکھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لکھا جاتا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ہو، سب پر تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، سارے سال کے فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا امر، ہر عظیم کام، ہمارے جتنے بھی کام ہیں، چھوٹے بڑے، راحت رنج مصیبت تکلیف بیماری تندرستی جھگڑے فساد امن صلح شانتی چین سکون، جو کچھ سال میں ہونے والا ہے لکھا جاتا ہے۔ آپ بھی بڑے جوش میں کہہ رہے ہیں بے شک، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ لکھا جاتا ہے تو پھر یہ حدیث جو بڑی مشہور ہے، اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا، اور قلم کو پیدا فرما کر کے رب نے فرمایا قلم لکھ، قلم لکھ، تو قلم نے عرض کی مولا کیا لکھوں؟ رب نے فرمایا جو ہونے والا ہے سب لکھ۔ یعنی یہ تخلیق اول ہے، تخلیق اول۔ اب اس کی تشریحات میں نہیں جائیں گے جو مفسرین نے کی ہے کہ قلم سے مراد کیا ہے، نور سے مراد کیا ہے، خلق سے مراد کیا ہے، پہلے نور پیدا ہوا یا پہلے قلم پیدا ہوا یا پہلے خلق پیدا ہوئی، یہ ساری تفصیلات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن بڑی مشہور بات ہے کہ رب نے قلم کو پیدا کیا اور قلم سے فرمایا لکھ۔ قلم نے کہا کیا لکھوں؟ رب نے فرمایا ما سوی اللہ، فرمایا میری ذات کے سوا میں جو جو پیدا کرنے والا ہوں قلم سب لکھ۔ سبحان اللہ۔ اب قلم میں لکھا، لکھا یا نہیں لکھا؟ اور اس پر ثبوت یہ ہے کہ علماء کرام بارہا پڑھ چکے ہیں جب القلم بما هو کائن، کائنات میں جو بھی ہونے والا تھا قلم نے سب لکھ دیا، اور پھر قلم کی روشنائی خشک ہو گئی۔ جو کچھ ہونے والا تھا قلم نے سب لکھ دیا،
اور لکھتے لکھتے جب میرے آقا کا نام آیا رب نے فرمایا لکھ محمد، تو قلم کی یہ جو نب ہے یہ دو حصے ہو گئی، اور یہ نب کے بیچ میں جو آپ یہ فتح اور یہ فتح دیکھتے ہیں یہ اعجاز محمدی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اب میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جو یہ کہتے ہیں لکھا جاتا ہے 15 شعبان کی رات میں کیا کیا جاتا ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب؟ اس رات میں لکھا جاتا ہے، اور یہاں حدیثوں سے ثابت ہے کہ ابھی کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے لکھ دیا، اور لکھنے سے بھی پہلے وہ سب علم اللہ کے علم میں تھا۔ پہلے وہ چیز اللہ علیم ہے خبیر ہے، اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر ہے نہیں، رب کے علم میں تھی، پھر رب نے قلم سے لکھوایا، قلم نے لکھا، اور لکھا تو لوح محفوظ میں لکھا، اور وہ محفوظ ہے محفوظ لکھ دیا گیا نا۔ تو آج کیا ہوتا ہے، اب یا تو آپ یہ کہیں کہ اسی سے کیا کرتے نقل کرتے، یہی ہوتا کیا؟ تو سوچئے نا، تو آپ بھی تو ذرا سوچئے نہیں نا، ہمیشہ ہم سنتے چلے آ رہے ہیں تو پھر اس کا کوئی تطبیق کی صورت تو ہوگی نا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بولنے لکھنے والے غلط نہیں، سب صحیح بول رہے ہیں، میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ یہ لکھا جاتا ہے، لکھا تو اس سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے لکھا ہوا نہیں تھا اب لکھا جاتا ہے، اور ہر سال لکھا جاتا ہے۔ تو لکھنے کا معاملہ اگر یوں کہیں تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ سال سال میں لکھا جاتا ہے۔ میں بڑے ہلکے انداز میں بات عرض کر دوں، چونکہ وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے، اور ہمارا وقت ایسے گزرے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا، نہ رات کی فضیلت تک پہنچیں گے اور نہ اعمال کی فضیلت تک پہنچیں گے، اور نہ جو اشاروں سے مجھے کہنے کا حکم دیا گیا وہاں تک پہنچیں گے۔ ذمہ داریاں بہت ہیں، وقت محدود ہے، ہم کمزور ہیں، اسی حساب سے چلیں گے، لیکن اسی دعا کے ساتھ کہ جو کچھ بھی ہو رب قبول فرمائے، اپنے محبوب بندوں کے وسیلے سے قبول فرمائے۔ اب میں اس کا جواب دے رہا ہوں، اور وہ بھی بڑے آسان انداز میں، اور اس چیز کو اگر دنیاوی مثال سے سمجھائیں تو آسانی سے سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی بادشاہتیں ہیں، جتنے بھی ملک ہیں، اور جتنے بھی حکمراں ہیں جو حکمرانی کر رہے ہیں، سال کا بجٹ بناتے ہیں کہ نہیں؟ بجٹ بناتے ہیں، اور سال میں ایک بار بنتا ہے۔ اچھا جب بنا تب اس پہ عمل ہوا یا سال بھر ہوتا رہے گا؟ یعنی بنا ہے ایک وقت میں اور عمل ہوتا رہے گا پورے سال میں۔ تو میں بالکل سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ سال کا بجٹ بنتا ہے، تقدیریں لکھی نہیں جاتی، بلکہ لوح محفوظ میں اس سال کے حوالے سے جو لکھا گیا ہے وہاں سے اس کو اٹھا کے اور فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور فرشتے سال بھر اس پہ عمل کرتے رہتے ہیں، اور یہ وہ فرشتے ہیں کہ جن کی ڈیوٹی ہی یہی ہے کہ وہ اللہ کے امر سے ان چیزوں پر کیا کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور اسی کو کہا گیا تقسیم کرنا۔ اس لیے تو قرآن میں بھی رب نے کہا فیہا یفرقو، یکتب نہیں ہے۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی بڑی مشہور آیت ہے، فیہا یعنی اس شب میں، اس رات میں، یفرق مانا الگ کیا جاتا ہے، تفریق کی جاتی ہے، جدا کیا جاتا ہے۔ کس کو جدا کیا؟ ہر آدمی کی قسمت کے لکھے کو جدا کیا، لوح محفوظ سے جدا کیا، فرشتوں کے حوالے کیا، رزق دے دیا رزق والے کے حوالے، موت دے دی ملک الموت کے حوالے، اولاد دے دی اولاد دینے والے کے حوالے، می برسانے والے کو می کا معاملہ دے دیا۔ یفرق ہے یفرق، یعنی لوح محفوظ سے سال بھر کا بجٹ
रब फरिश्तों के हवाले आज की शब में करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हल हो गया? अच्छा, अब इस पर मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं बात कर रहा था कि रात जागने की है, रात जागने की है, और हम और आप जानते हैं कि जो लिखा हुआ है वो बदलेगा नहीं। तो बदलेगा नहीं तो फिर जाके करें क्या? ये भी तो एक सवाल है। लोहे महफूज में लिखा, तकदीर टलती नहीं, तकदीर बदलती नहीं। गाड़ियों के पीछे लिखा है जो अपना है वो जाएगा नहीं, जो नहीं है वो आएगा नहीं। सही है। ये है सिर्फ लिखने की हद तक, इस पे अमल नहीं है। अगर ऐसा हो तो ये दिन रात इतनी मेहनत क्यों कर रहे, चोरी क्यों करते हैं, डाका क्यों डालते हैं, इसका उसका जहां से मिले क्यों लिखा हुआ आ जाएगा, तुम क्यों परेशान हो? और अगर नहीं है तो नहीं आएगा, मरते क्यों? अगर इसी पे यकीन है तो फिर रब की बंदगी करो। जो मिलने वाला है वो मिलेगा, नहीं मिलने वाला नहीं मिलेगा। तो जो नहीं मिलने वाला उसके लिए इतनी मेहनत है क्यों? ये भी तो एक मसला है। जो तकदीर में है वो तो फिर जागे क्यों? बड़ा आम सवाल है क्या? कोई रात जागने की, और तकदीर में जो है वो रहेगा। फिर पूरी रात क्यों जागे? जलसा करके सो जाए, जलसा करके, जो कि हमारा मामूल, हम यही करेंगे। हमारे इसी इरादे से कि जलसा हो जाए, दुआ मांगेंगे, रब कबूल फरमाए तो यही काफी है। क्या कम है? कल नहीं आए कि आज इतनी देर बैठे, अल्लाह कबूल फरमाए। बड़ी रात है, और ये तो वो रात है कि इसमें 2 रकात नफल पढ़ो तो 400 बरस की इबादत का सवाब। सुभान अल्लाह, बेशक। वो बात तो सुनाने की जरूरत है नहीं, तो हमेशा आप और हम सुनते हैं। ये तो इस उम्मत के खसाइस में से है। इस उम्मत पर जो एहसानात हैं, अगर कोई गिनना चाहे उम्र बसर हो जाए। मेरे आका के सदके में इस उम्मत पे जो एहसान है उसको गिन भी नहीं सकते, इतने एहसान है। बेशक। इसे वो मिला जो किसी उम्मत को नहीं मिला। इस पे वो आसानियां हुई जो किसी उम्मत पे नहीं हुई, और इसकी मेहनत बहुत कम है और अजर सबसे ज्यादा है, सबसे। और ये हदीसों से साबित है। मैं अभी वो हदीसें नहीं पढ़ रहा और न इस पर कोई तफसील कर रहा हूँ, ये तो जुमले बोल दिए मैंने, लेकिन मैं वो सवाल जवाब वाली बात कर रहा हूँ। जागे क्यों? तो आइए इसको भी जरा मैं आसान करता चलूं कि क्यों जागे। आसान करने के लिए फिर वही कोई न कोई मिसाल देनी पड़ेगी। एक मुजरिम की आखिरी पेशी है, आखिरी, और आज जज फैसला सुनाने वाला है, सजा, सजा का फैसला। अच्छा, अगर वो मुजरिम वहां हाजिर नहीं, मुजरिम हाजिर तो जज उसी वक्त कलम उठा के फैसला कर देगा, क्या है? उम्र कैद, बस हो गई उम्र कैद। और अगर जुर्म ऐसा है कि साबित हो चुका है तो फांसी हो गई। फांसी हो गई कि नहीं हुई? जज ने क्या किया? फांसी। मुजरिम नहीं था, लेकिन एक मुजरिम है जो कि उस दिन जज के सामने खड़ा है, जज के सामने खड़ा है, और जज ने कलम उठाया और वो लिखना ही चाहता था कि वो आगे बढ़ा, और जज के कदम पकड़ लिए और कहने लगा कि इतने बच्चे हैं, बीवी है, कमाने वाला तन्हा हूँ, जुर्म हो गया, माफ कर दे, आइंदा मुझसे ये गलती नहीं होगी। अब रो रहा है, बिलख रहा है, माफी मांग रहा है। जज के दिल में अगर जरा सा भी रहम का कोई गोशा होगा तो जज देखेगा कि अब सच बोल रहा है, और इसके पीछे इतने लोग हैं जो परेशान हो जाएंगे। जज पर भी उसके रोने का असर हुआ,
ہوتا ہے اور یہ ہم اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں کہ جج بڑا رحم دل تھا، جج بڑا اس جملے پہ ذرا غور کرتے چلے. جج چاہے جتنا رحم دل ہو، چاہے جتنا رحم دل ہو، لیکن ارحم الراحمین بے شک سبحان اللہ. کیا کہنا، بہت خوب. اور آج کی رات ارحم الراحمین مجرم فیصلے ہو رہے فیصلے، اور لکھا جا رہا ہے کہ تقدیر میں رزق اتنا ہے جو لوح محفوظ سے یہاں پہنچا ہے. اب جب رزق اس فرشتے کے حوالے کیا جا رہا ہے تو یہ بندہ رو کر کے عرض کر رہا ہے کہ مولا تو قادر مطلق ہے، لکھا بھلے ہے لیکن چاہے تو بڑھا بھی سکتا ہے، مولا تھوڑا بڑھا دے. جاگنا ہے ہی اس لیے. واقعی اگر آنسو سچے ہیں اور بات دل کی گہرائی سے نکلی ہے تو تقدیر میں چاہے کب لکھا تھا، لیکن جب گر گرایا ہے، جب آہوزاری کی ہے اور جب دل سے صدا نکلی ہے تو رب فرماتا ہے فرشتوں یہ میری شان ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت. یہ اہل علم ہی سمجھ سکتے ہیں، سب تھوڑے سمجھے. یعنی جہاں تقدیر رب نے لکھی ہے اور جس کے بارے میں یہ یقین ہے کہ تقدیر کی قسمیں کون سی بدلتی ہے، کون سی نہیں بدلتی، کون سی مشروط ہے، کون سی غیر مشروط ہے، کون سی دعا سے بدلتی ہے، کون سی گڑ گڑانے سے. یہ اپنی جگہ پہ لیکن آپ سوچیں کہ آج فیصلے ہو رہے ہیں، رزق جو ہے وہ دیا جا رہا ہے اور بندہ رو رہا ہے. بندہ اچھا یہاں پھر ایک بات اور عرض کروں. بندہ کیوں رو رہا ہے؟ کیوں رو رہا ہے رزق کے لیے؟ تو بندہ نے جواب دے گا کہ ہم نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان اول پر یعنی اپنی شان کے ساتھ نزول اجلال فرماتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے حج من مسترزقن، ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ فرماتا مانگے میں دوں. یہ میں بعد میں حدیث پہ عرض کروں گا، لیکن وہ بڑھانے کی ریکویسٹ اس لیے کر رہا ہے کہ آج در کھلے ہیں اور رب کہہ رہا ہے مانگ تو اور دے دوں، مانگ تو اور دے دوں. اور یہاں کئی چیزوں کا ذکر ہے. رب نے فرمایا در در بھٹکنے والے اور محتاجوں کے در کھٹکھٹانے والے چھوڑ ان دروں کو، آ جا تیرے رب کے در پہ. آج در کھلا ہے، مانگ جو مانگے گا وہ پائے گا. یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے یعنی یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے جو چاہے اور لکھ دیتا ہے جو چاہے. یعنی شان یہ ہے کہ رب چاہے تو لکھا ہوا مٹا دے اور رب چاہے جو نہیں لکھا ہے وہ لکھ دے. تو رزق نہیں تھا، بندے نے رو رو کے مانگا، لکھا ہوا نہیں تھا، آج کی رات میں مانگا تو لکھ دیا گیا. دنیا ساری یہ کہہ رہی تھی اس بیماری کی کوئی دوا نہیں. ایسی بیماریاں کہتے ہیں کہ لا علاج مرض ہے اور اس کی کوئی دوا نہیں. اور اللہ تعالیٰ آج کی رات میں فرمایا حل من مبتل، کوئی بیمار ہے جو مجھ سے بیماری کی شفا مانگے وہ عافی. دنیا تو یہ کہہ رہی ہے کہ اس کی دوا نہیں، اور آج کی شب میں رب کی رحمت فرما رہی ہے کہ بیماروں سونا مت، آج مانگتے ہی رہنا، فجر بعد میں آئے گی، شفا پہلے آئے گی. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. گویا کہ آج کی شب جو ہے وہ رو رو کر کے مانگنے کی رات ہے، اور تقدیر میں اگر لکھا ہوا نہیں ہے تو لکھوانے کی رات ہے، اور اگر کم ہے تو زیادہ کروانے کی رات ہے.
آج سونے کی نہیں جاگنے کی رات ہے، اور آج وہ رات ہے جس میں مصطفیٰ کا سچا غلام اس پوری تاریخ کو پڑھنے سویا نہیں، سویا نہیں، نہیں سوئیں گے کیسے؟ جو سچے غلام ہیں وہ تو مانگنے کا وقت جب آتا ہے تو عام راتوں میں بھی نہیں سوتے، عام راتوں میں بھی۔ اچھا یہاں ایک بات پھر عرض کرتا ہوں، اور یہ بھی بڑی مفید ہے، اور میں نے عرض کیا تھا باتیں مفید ہی کر رہا ہوں، اور ہیں ساری اسی اپنے مضمون سے بالکل لگتی باتیں، اس سے الگ کچھ بھی نہیں ہے۔ بھئی پورا مضمون بیان ہو نہ ہو یہ تو خیر الگ بات ہے، یہ تو رات بھر صبح تک بیان کرتے رہے پھر بھی شب برات کی فضیلت ختم نہیں ہوگی، کیونکہ رب نے اس کو فضیلت ہی اتنی دی ہے۔ لیکن میں یہاں پر پہنچا ہوں کہ جو مصطفیٰ کے سچے غلام ہیں جب در کھلتے ہیں تو وہ عام راتوں میں بھی نہیں سوتے۔ آج کیا سوئیں گے جب عام راتوں میں بھی نہیں، اس رات میں کیسے سوئیں گے؟ یہ جو میں نے جملہ بولا نہیں آپ کو ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر سوال کر رہا ہوں۔ دن اور راتیں، یہ تو جانتے ہیں دن اور راتیں، کسی سے ہفتہ بنتا، کسی سے مہینہ بنتا، مہینوں سے سال، سالوں سے صدیاں بنتی، صدیوں سے قرن بنتے، زمانہ بنتا ہی رہتا ہے، بنتا ہی رہے گا جب تک اللہ چاہے۔ اتنا تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دن اور اس میں بہتر کون ہے؟ میرے سوال آ گیا، کریں کیا کریں؟ میری تو یہ عادت ہی بن گئی ہے، میں اکثر سوال نہیں کرتا، یعنی یہ دن اور راتیں اس میں بہتر دن ہے یا رات؟ بالکل درست جواب دیا علماء کرام نے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دنوں سے راتیں افضل ہیں۔ تو آپ کو سر ادب کی وجہ سے نہیں پوچھ رہے ہیں، کوئی فرار کر کے پوچھ بھی لے کہ بھئی کیسے افضل ہوئی، سبب کیا ہے کہ جمعہ پیر کہاں جائیں گے؟ پیر کتنا پیارا دن، اور جمعہ سید الایام، سارے دنوں کا سردار جمعہ، اور پیر تو سبحان اللہ، یہ پیر سارے دنوں کا پیر، گویا کہ دنوں کا پیرانے پیر، اور جو پیرانے پیر ہوتا ہے وہ یقیناً دستگیر۔ علماء کرام نے جواب دیا دن اور راتیں یہ برابر ہیں یا کم زیادہ؟ دن اور راتیں یعنی 8 راتیں 8 دن یا 7 راتیں 7 دن، ایسا کوئی حساب کبھی لگا؟ دن اور راتیں، اس میں تو سوال کئی پیدا ہو سکتے ہیں کہ پہلے دن ہے یا رات ہے، یہ بھی تو سوال ہے۔ اور اسلام میں تو آپ جانتے ہیں کہ پہلے رات ہے، پہلے ایک تو فضیلت یہیں سے ثابت ہو گئی، جو پہلے ہے اگر وہ نہ ہو تو بعد والا آئے کہاں سے؟ ایک تو یہی ثابت ہو گیا کہ رات افضل ہے، یعنی 15ویں کا دن کل ہے، اور رات تو دن پہلے یا رات پہلے؟ رات پہلے ہیں، پیر کا دن بعد میں ہے، رات، اور میرے آقا تشریف لے آئے تو رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا۔ اس میں بھی بے شمار حکمتیں ہیں، لیکن میں عرض کر دوں بڑے اختصار سے، بڑے غور سے سن لیں، راتیں افضل ہیں، صرف ایک وجہ بتا دوں راتیں افضل کیوں ہیں، اور سب جانتے ہیں راتیں افضل اس لیے ہیں کہ کوئی بھی رات ہو، کسی بھی تاریخ کی ہو، کسی بھی دن کی ہو، کہیں بھی ہو، کوئی بھی رات جب آئی اور اس رات کا جب پچھلا پہر آیا، اس رات کا پچھلا پہر آیا، اللہ اکبر، پچھلی راتیں رحمت رب دی، کرے بلند آوازہ،
رحمت مکن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ. رحمت کہیں مغفرت کہیں جو بھی کہیں، یعنی کوئی بھی رات ایسی نہیں کہ رات آئی ہو اور در نہ کھلا ہو. اور بڑی طویل اور تفصیل سے حدیث پاک ہے کہ جب رات کا پچھلا پہر آتا ہے تو پھر میں بالکل یعنی حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں کیونکہ سمجھانا ہمارے بس میں بھی نہیں ہے اور یہ متشابہات میں سے ہے. حدیث میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اترتا ہے. اللہ اترنے سے پاک ہے یا نہیں؟ اللہ کیسے اترے وہ جس کے لیے مکان ہو، جہت ہو، اوپر نیچے، اسی میں اترنا رب اس سے پاک ہے. تو پھر ینزل الرب تبارک و تعالی الی سماء دنیا، اللہ تعالی اجلال نزول اجلال فرماتا ہے دنیا والوں کے آسمان پر. دنیا مانا قریب، یعنی یہ جو دنیا والے ہیں اس سے جو قریب آسمان ہے تو کیا مطلب پہلا آسمان. یعنی اللہ تعالیٰ جب بھی رات آئی، رات کا پچھلا پہر آیا تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی خاص رحمت فرماتا ہے اور دروازے کھلتے ہیں اور خود رب ارشاد فرماتا ہے. آپ اندازہ کریں، آنکھ بند کر کے سوچیں، رات کا پچھلا پہر آیا ہے اور لوگ میٹھی میٹھی نیند میں سوئے ہیں اور جو پہلے نہیں سوئے تھے وہ بھی اب آ کے سوئے ہیں. اب آ کے ٹھنڈی ہوائیں چلی، جس کو نیند نہیں آ رہی تھی اس کو بھی آ گئی اور ادھر در کھلا. اور یہ کھلا کس نے؟ پروردگار عالم نے. حدیث عرض کر رہا ہوں، حدیث، اور میں اس بات کو ثابت کر رہا ہوں کہ جو مصطفیٰ کے غلام ہیں وہ عام راتوں میں نہیں سوتے تو آج کیا سوئیں گے؟ عام راتوں میں کیوں نہیں سوتے؟ کیونکہ انہیں علم ہے کہ رحمت دینے پہ آئی ہے. دروازے کھلے ہیں، جو چاہو مانگ لو ملے گا. پھر کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں، ساری دنیا تمہارے در پہ آئے گی. اشارہ سمجھ گئے؟ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آ رہی ہے. اب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر خاص رحمت ہوتی ہے اور رب ارشاد فرماتا ہے حل من مسترزقن. کیا فرماتا ہے رب؟ یعنی حدیث کے پہلے الفاظ یہ ہیں حل من مستغفرن، ہے کوئی گناہوں کی بخشش چاہنے والا؟ ہے کوئی چاہنے والا کہ گناہ بخشے جائیں تو وہ مجھ سے مانگے اغفر لہو. رب فرماتا ہے ادھر اس نے مانگا ادھر میں بخش دوں گا. سبحان اللہ. اور دوسرے الفاظ حدیث کے حل من مسترزقن، ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ اٹھے اور مانگے ارزق ہو، وہ مانگے گا میں. رب کی بات سچی ہے یا نہیں؟ اور اگر یقین نہ ہو تو ذرا اٹھ کر کے مانگ کر کے دیکھ لیں. جب یہ در کھلتے ہیں تو روزانہ اٹھیں، اور یہی تہجد کا وقت ہے. یہی تہجد کا وقت ہے اور اس وقت پر اٹھے بغیر کوئی ولی نہیں بنا. میں بالکل دعوے سے عرض کر رہا ہوں ولی بنا ہی وہی ہے جو اس وقت اٹھا جب در کھلے تھے. بعد میں تو ہم اور آپ بھی اٹھ جاتے. پھر اس میں اور اس میں فرق کیا؟ ہاں، اس وقت جو چادر اوڑھ کے سو جائے وہ اور ہے، اور جو اس سے بھی پہلے اٹھ جائے وہ محمود شاہ ہے، علی اکبر شاہ ہے. وہ کوئی اللہ کا ولی ہے جن کو اس وقت نیند نہیں آتی، کسی کی یاد کر پاتی ہے. دروازے کھلے ہیں اور پھر بندے مانگتے جاتے ہیں اور عطائیں برستی رہتی ہیں. جب ان کا در کھلتا ہے تو خزانوں سے بھرا کھلتا ہے. رات کے پچھلے پار میں رب سے لے رہے تھے اور دن طلوع ہوا تو دنیا میں بانٹ رہے ہیں. اس لیے تو مانگنے والے پوری دنیا سے اسی در پہ جا رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پا چکے ہیں اور رکھتے نہیں، بانٹیں گے. تو رب فرماتا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگے. اچھا پھر ایک سوال کروں، رزق کی تنگی کی شکایت سب کو ہے یا نہیں؟ یا کوئی ہے جو یہ کہا دے کہ نہیں اب مجھے رزق نہیں چاہیے بولتے؟ کیونکہ 50 لاکھ پڑے ہیں
اور یہ میری عمر میرے بچوں کے لیے کافی، اب اور کیا چاہیے؟ بھائی مہینے کا حساب کرو، گھر کا خرچہ ہے 50 لاکھ پڑے ہیں، رزق تو رب نے بہت دے دیا، لیکن یہ جو ہے نا یہ لا یملا بطن ابن آدم الا التراب، یہ حدیث ہے، یہ سونا چاندی روپیہ اس سے تو کیا بھرے، یہ آدم کا بیٹا اس کا پیٹ مٹی سے بھی نہیں بھرے گا، کسی کا بھرا ہی نہیں ہے، بھرے گا بھی نہیں، بھرے گا بھی نہیں، تو اس حساب سے رزق تنگ ہے، رزق نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، یہ نقصان ہوا وہ نقصان ہوا، رزق میں تنگی، مولا برکت دے۔ اور آج بھی ہم اکثر اس لیے آئیں گے، سنا ہے کہ آج رزق کی برکت کی دعا مانگیں گے تو آئندہ سال فصلیں اچھی ہوں گی، فصلیں اچھی، اللہ سب کی فصلیں اچھی۔ میں تو یہ پوچھ رہا تھا کہ رزق کی تنگی ہے یا نہیں ہے نا، تو پھر رات کے پچھلے پہر میں اٹھتے کیوں نہیں؟ رزق دیتا کون ہے؟ رب، رزق دینے والا رب، اور کوئی نہیں دیتا، اور خود دینے والا روزانہ رات کے پچھلے حصے میں آ کے خود صدا دے رہا ہے، کوئی کوئی نہیں، سب سوئے۔ پہلے تو 2-4 بوڑھے ہوا بھی کرتے تھے گاؤں میں، اب بھی ہوں گے، اللہ کرے اور زیادہ ہوں، لیکن مصطفیٰ کے ہر غلام کو ہونا چاہیے۔ اگر رزق چاہتے ہیں اور یہ چاہیں کہ رزق کی تنگی ختم ہو تو قسم رب کی، رات کا پچھلا پہر جب آئے تو وضو کر کے مصلی بچھائیں، اور جب رب صدا دے تو بندہ کہے مولا میں ہوں۔ رحمت جب کہنا ہے کوئی، کچھ بھی نہ ہو، صرف یہی کہتا ہے کہ میں ہوں مولا، میں ہوں مولا، میں ہوں، اور میں کر کے گزر جائے، اور جب وقت نکلے گا تو رب کی رحمتیں ڈھانپ لیں گی اور مراد پوری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دنیاوی معاملات میں تو ہم میں بہت کرتے ہیں، کوئی دن میں تو جدھر دیکھو ادھر میں، ذرا اس وقت بھی کوئی میں پکار کے دیکھے، کیونکہ معاملہ صرف بندے اور خدا کا ہے، خدا کہہ رہا ہے کوئی اور بندہ کہہ رہے مولا میں ہوں۔ اور پھر تیسری بات حدیث میں یہ آئی، حل من مبتلن، ہے کوئی مصیبت زدہ بیمار، وہ آخیر فرماتا ہے کوئی بیمار، ہے کوئی مصیبتوں میں پھنسا، مجھ سے کشائش چاہے، مجھ سے شفا چاہے، وہ آپ ہی ہے، رب فرماتا ہے میں اسے شفا دے رہا ہوں۔ یہ جو ولایت تک جا رہے ہیں، یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے، پہلے یہ اپنے شہر کا دواخانہ، پھر تحصیل، پھر ضلع، پھر اسٹیٹ، صوبہ، پھر اس سے بعد آگے پھر بڑھتے بڑھتے کچھ لوگ پہنچ جاتے ہیں ولایت۔ کیوں پہنچے؟ بیماری میں شفا، اور پچھلے کار میں رب فرمانا ہے کوئی بیمار، تو یہ صبح جو گاڑیاں لے کے ادھر بھاگ رہے ہیں، وہ گاڑی کو بند کریں، اس وقت کیوں نہیں کہا کہ مولا میں بیمار ہوں؟ یا تو کوئی یہ کہے کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا، یا یہ کہے کہ مانتا نہیں ہوں، نعوذ باللہ۔ اور اگر سمجھ میں بھی آ رہا ہے اور مانتے بھی ہیں تو پھر آج کی مبارک شب میں عہد کریں کہ جب رب دینے رحمت برسنے آئے گی تو میں سوؤں گا نہیں، روزانہ رات کو اٹھ کر کے مانگوں گا۔ یہ تو ہر رات کا معاملہ ہے، تو بھلے دن ہوئے یا بھلی رات ہوئی، رات بھلی ہوئی یا نہیں ہوئی، ابھی وہ بنیادی بات نہیں آئی ہے، میں آواز کر رہا ہوں۔ ہر رات میں یہ وقت آتا ہے، اور دنوں میں جمعے کے دن میں ایک وقت آتا ہے جس میں دعا رد، یعنی ہفتے کے سارے دنوں میں صرف ایک جمعے کا دن، اور جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی کہ اس میں بندہ جو جائز دعا مانگے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے، اور جو مانگا وہ دیتا ہے، لیکن یہ پتا نہیں کہ وہ گھڑی کون سی۔
बुजुर्गों ने बताया असर मगरिब के बीच में, अक्सर की राय यही है, लेकिन पूरे दिन में इसे क्या कर दिया गया, छुपा दिया, मख्फी, ताकि इसकी कदर बढ़े। जैसे शबे कदर को छुपा दिया, शबे कदर को छुपा दिया, लेकिन करम को देखे उम्मत मुस्तफा पे कि ये शबे बरात को छुपाया नहीं, तय कर दिया कि शाबान की 15 ही है। ये करम नहीं तो और क्या। अच्छा, अब मैं जो आप गौर से सुन रहे हैं कि थक गए? भाई बातें अफसर इसलिए है कि हर रात में अल्लाह ताला की रहमत सदा देती है कोई। और फिर 3 मैंने जिक्र किया, हदीस में 3 ही का जिक्र है, और फिर उसके बाद हदीस में हल मिन कजा, और मिन कजा से मुराद ये है जितनी तकलीफें हैं उन सब का जिक्र है कि है कोई इस तकलीफ वाला, है कोई बे औलाद, बिल्कुल कजा में सारी चीजें आ जाती है कोई ऐसा कि बाहमनाई दफा की हो, है कोई ऐसा जिससे अपने रूठे हो, सब है। तो हल मिन कजा इसके बाद में है, और ये हर शब में रात के आखिरी हिस्से में ये होता है या नहीं होता? अच्छा, ये तो हर शब का मामला है। और जब ये शब आई, जरा इसको भी गौर से सुन लें, जब ये शब आई, ये जिसको हम कहते हैं शबे बारात, शाबान की 15वीं, जब ये रात आई तो अल्लाह की रहमत पिछले पहर का इंतजार नहीं करती, बल्कि हदीसों से साबित है, इधर सूरज डूबा उधर रब आसमान अव्वल पे नुज़ूल इजलाल फरमाता है, आसमान अव्वल पे रहमत आ जाती है, और उस वक्त से लेके और सुबह सादिक तक ये आवाजें आती रहती है कोई पूरी रात। आज जो सूरज जैसे गुरूब हुआ, ये सदा आ रही है कोई। इसलिए तो जो जागते हैं, जो महफिलें करते हैं, कसम रब की, उन्हें दिल ही दिल में अभी भी कहना चाहिए कि मौला हम जो आए हैं रहमत कर रही है कोई, और हम कह रहे हैं कि मौला हम ये जो आए हैं, हम भी इसीलिए तो आए हैं कि मौला हमारे रिज़्क में अगर तंगी है तो बरकत दे दे, हमारे में अगर किसी के पास रिज़्क नहीं है तो तेरी रहमत आवा, तेरी मौला हम आए हुए हैं। तो क्या कबूल नहीं होगी? बेशक होगी, यकीनन होगी। और अगर कोई बीमार है तो वो दिल में यही सोचे कि रब हमारा है कोई बीमार, और वो कहे मौला मैं जो आया हूँ बीमार हूँ, और फिर वो सिर्फ ये न कहे बल्कि तेरी पूरी मेरे आका की उम्मत को शामिल कर ले, और कह दे कि परवरदिगार आलम तेरे हबीब की उम्मत पर रिज़्क तंग है, सबके लिए रिज़्क कुशादा कर दे, और जो बीमार हैं उन्हें शिफा दे दे, और जो रिज़्क और जो गुनाहगार हैं मौला उनके गुनाह माफ फरमा दे। तो आम दिनों में तो ये वक्त बहुत मुख्तसर होता है, और आज की शब यानी पूरी, और पूरी शब में सदाएं क्या आ रही है कोई मांगने वाला, है कोई रिज़्क मांगने वाला। आज की रात, पूरी रात हम सिर्फ यही कहते हैं कि मौला हम रिज़्क भी मांग रहे हैं, शिफा भी मांग रहे हैं, दवा भी मांग रहे हैं, इस्तग़फ़ार भी कर रहे हैं, गुनाहों की मग़फ़िरत भी मांग रहे हैं, और जो मांगेंगे, और अल्लाह ताला का वादा है कि आज की शब में जो मांगेंगे रब अता फरमाएगा। ये सदाएं आ रही हैं। अभी आप उलमा से सुन रहे थे, अब मैं बस यही 2-4 बातें अर्ज कर रहा हूँ, यानी और जो वक्त था वो तो मुकम्मल हो चुका है, और अब मैं आपसे 10 मिनट ज्यादा ले रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप खुशी से दे देंगे। आप सोच रहे थे कि अल्लाह खैर करे, आप यही सोच रहे थे कि इस तरह का मामला पता नहीं कब, लेकिन हकीकत में होना तो ये चाहिए कि जागना है तो क्यों नहीं इसी तरह जागते रहे।
لیکن چونکہ ایسا ارادہ نہیں ہے اس لیے یعنی جو قرآن بنا ہے اس کے خلاف نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی آپ سن رہے تھے جیسے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ والی حدیث یہاں پر بیان کی جا رہی تھی، اور پھر یہ بیان کرنے والے اپنے اپنے حساب سے بیان کرتے ہیں۔ اب اس میں یعنی کیسے ہے کیا ہے ہمیں اس سے بحث نہیں کرنا ہے، بلکہ اصل میں حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں اس کو تو میں صحیح عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں میرا آقا نے فرمایا تھا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے کہ اے مومنوں کی ماں کیا تجھے خبر نہیں کہ آج رات کون سی ہے؟ جو آپ جنت البقیع میں بیٹھے تھے، اور پھر اس میں کئی بحثیں ہیں صاحب، کئی بحثیں ہیں۔ ہاں ام المؤمنین نے اپنے حجرے میں میرے آقا کو غیر موجود پایا اور پھر تلاش کرتے وہاں پہنچی تھی۔ اچھا پہنچی تھی تو حدیثوں میں لکھا حال یہ تھا کہ میرے آقا کا رخ انور آسمان کی طرف تھا اور عائشہ پیچھے سے آئی تھی، اور یہیں سے ثابت ہوا کہ نبی جیسے آگے دیکھتا ہے ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہے۔ نبی نے مڑ کر کے نہیں دیکھا بلکہ فرمایا عائشہ ہے کیا؟ اور اس پر تو میرے پاس کئی حدیثیں ہیں الحمدللہ۔ میرے آقا نے رخ ادھر نہیں کیا تھا، فرمایا عائشہ کیا تم نے یہ سمجھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پہ ظلم اور زیادتی کریں گے؟ کہنے لگی نہیں نہیں یا رسول اللہ، عائشہ کے دل میں جو خیال تھا نبی نے اس کا بھی اظہار کر دیا، کیونکہ ام المؤمنین یہ سمجھی تھی کہ باری میری ہے اور آقا کسی دوسری امہات کے پاس گئے ہیں، اس لیے تلاش میں نکلی، اور آقا نے فرمایا نہیں نہیں عائشہ، اللہ اور اس کا رسول تجھ پہ۔ کیا معاملہ عائشہ کا اور میرے آقا کا تھا؟ اللہ کا کیا معاملہ تھا؟ کیا یہ ساری بحثیں نہیں نکلتی؟ لیکن یہ بحثیں اس اپنے موقع پہ ہوتی ہے، جدا نہیں ہے، جدا نہیں ہے، خدا بھی نہیں ہے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ یہاں یہی اس کا لفظ ہے زمانہ زیادتی کرنا، اور یہ میاں بیوی کے حقوق کا معاملہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر رب یا رسول فرما رہا ہے کہ عائشہ خدا اور اس کا رسول تم پہ زیادتی نہیں کرے گا۔ میں یہاں کیوں آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تجھے خبر نہیں کہ آج رات کون سی ہے۔ جس رات کی عظمت کو میرا آقا یوں بیان فرمائے، رات کتنی عظیم ہوگی، سر آسمان کی طرف اٹھا تھا، میرے آقا نے فرمایا عائشہ آج وہ رات ہے کہ پروردگار عالم قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر نہیں۔ آپ نے تو درست کہا لیا لیکن میں خود تصحیح کروں، میں نے غلط کہا، اور یہاں ہمارا حال یہ ہے کہ چاہے غلط کہو تو بھی سبحان اللہ اور درست کہو تو بھی نعرے تکبیر۔ یہ ہماری غفلت ہے، ورنہ یہ حدیث کوئی آج پہلی بار تھوڑے سنائی جا رہی ہے۔ حدیث پاک میں لفظ اکثر من شعر غنم بنی کلب، شعر مانا بال، اکثر مانا زیادہ، قبیلہ ہے بنو کلب۔ اس وقت میں قبیلہ بنو کلب کے پاس کم از کم 50,000 بکریاں ہوتی تھی، 50,000 بکریاں، اور 50,000 بکریوں کے بال۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ ان بالوں سے بھی زیادہ کو رنگ بخش دیتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ ہے وہ رات۔ اور پھر یہاں بیان کرنے والے حدیث پہ تو نظر رہتی نہیں، قبیلے بنو کلب کے برابر، یا پھر کہتے ہیں قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے برابر، حالانکہ یوں نہیں ہے، آپ بالکل حدیث اٹھا کر کے دیکھیں، شعر کا لفظ ہے، اور چونکہ عرب میں اس وقت بنو کلب کی بکریاں سب سے زیادہ کم از کم 1,00,000 اور 50,000 کی تعداد تو لکھی ہے، اور آج بھی سائنس یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ سائنس والے ایک بکری کے بال گننے کی مشین بنا کے دکھائیں۔ کوئی سائنسداں آج یہ دعویٰ ابھی تک تو نہیں کیا ہے کہ بکری کے جسم پہ بال کتنے، اور ضرورت بھی پیش نہیں آئی ہے، گن کے کیا کریں گے جب کھال پہ ہی پابندی، تو بال کی حیثیت کیا ہے؟
तो हम भी बाल की खाल क्यों निकालें? लेकिन आप अंदाजा फरमाएं, एक बकरी के जिस्म पे बाल कितने? आज तक कोई गिन सका? लेकिन मेरे आका फरमाए इससे भी ज्यादा। तो साबित क्या हुआ? बकरी के बालों की भी खबर है, उम्मत के गुनाहों की भी खबर है। बेशक सुभान अल्लाह। और उम्मत के गुनाहगारों की भी खबर है। और जिसको ये खबर हो वही नबी होता है। बेशक सुभान अल्लाह। और जिसको खबर न हो वो किसी और का नबी होगा। हमारे नबी तो वो हैं कि जिनके बारे में न फरमाता अल्लाह का मालूम तक सब जानते हैं। तो मेरे आका ने फरमाया आयशा आज वो शब है जिसमें अल्लाह ताला कबीले बनी कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा क्या करता है? बख्श देता है। बख्श, अल्लाहु अकबर। बख्श दिया या नहीं? अच्छा, जो बख्श दिया गया वो जन्नती हुआ या नहीं? जन्नती हुआ। जन्नती मस्जिद में रहेगा या बाहर? मस्जिद में तो रहेगा। अगर यकीन हो कि बख्शे गए तो फजर में सब होने चाहिए इंशाअल्लाह। और अगर फजर में नहीं आए तो फिर जवाब ये आएगा रब ने तो बख्शा, ये फिर भागे। ऐसा ही होता है। और क्या भाई, ऐसा नहीं कि बख्शे नहीं गए, बख्शे तो जाते हैं। लेकिन इंसान कितना नाशुक्रा है, बख्शाया फिर उसी में जाके गिरा, फिर उसी राह पे चला। अब तो सोचना चाहिए इतनी बड़ी रात आई थी सदका मुस्तफा का और ये वसीला महमूद शाह जिलानी का हदीसें सुनी और रात की बरकत सुनी, रब की तरफ से आने वाली सदाएं सुनी। अब उस पर अमल करते हुए और अपनी जिंदगी को बड़ा समझ लें। आज की रात गई तो एक मोमिन को नई जिंदगी मिली। क्या मिला? नई जिंदगी मिली। सदका है मेरे आका का। बेशक। अगली उम्मतों में ये नहीं था, बिल्कुल नहीं था। अगली उम्मतों का इस उम्मतों का अगर थोड़ा सा मुकाबला भी करें तो आपको मुझे 1 घंटा देना होगा। सोच में तो पढ़ना ही चाहिए। वो समझ रहे हैं कि ये माइक जो है 1 घंटा बोल नहीं देगा। इतना भी मुश्किल से बोले, इतना भी बहुत मुश्किल से बोले। बोलने वाले को भी कोई सहारा तो चाहिए कि नहीं? ठीक है, आपका तो सहारा है, इसका भी तो सहारा। अभी तो दूर बैठे, मुझे तो मालूम नहीं वो मेरी आवाज सुन रहे कि नहीं सुन रहे, होता अल्लाह बेहतर जाने, ये वो जाने और खुदा जाने। लेकिन वो जो कि सवाल के लिए आए हैं, सुने न सुने, समझे न समझे, बैठे हैं बेचारे। अल्लाह बैठना कबूल फरमाए। रात वैसे भी जागने की है, जागना ही है। अभी महफिल खत्म हुई तो भी सोएंगे नहीं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अगर आप चाहें नहीं सोएंगे तो करें क्या भाई? नहीं सोएंगे तो कुछ तो करना चाहिए ना। तो मैं बता दूं क्या करना चाहिए। 3 मरतबा सूरह यासीन पढ़ें। और ये हमारे बुजुर्गों ने बताया 3 मरतबा सूरह दुखान पढ़ें। और अगर हिम्मत हो तो 1000 मरतबा हजरत यूनुस वाली तस्बीह पढ़ें। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यानी एक तस्बीह तो जरूर पढ़ें और एक तस्बीह दुरूद की पढ़ें और फिर एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार पढ़ें। लेके बैठ जाए, यही करना। आज की शब में यही किया जाता है जो मैं बता रहा हूँ। और अगर नहीं पढ़े हुए तो तौफीक दे अल्लाह, सुबह पढ़ें, आइंदा पढ़ें, अगली साल पढ़ लेंगे। और यही तो दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर उसके बाद सलातो तस्बीह पढ़ें, सलातो तस्बीह पढ़ें। और ये तो आज की शब में पढ़ना ही चाहिए। मेरे आका ने फरमाया, हज़रत इब्ने अब्बास से, इब्ने अब्बास ऐसी नमाज बता रहा हूँ जन्नत की गारंटी। मेरे आका ने फरमाया रोजाना पढ़, अगर नहीं पढ़ सकता है तो यानी हफ्ते में 1 बार, वो भी नहीं तो महीने में 1 बार, वो भी नहीं तो साल में 1 बार, वो भी नहीं तो उम्र में 1 बार पढ़, जन्नती होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। आज की शब में तो पढ़ना ही है। और उसके बाद फिर तहज्जुद की 8 रकातें पढ़नी है, तहज्जुद की
اور بس اتنا ہی تو وقت ہے اور کیا ہے؟ اتنا پڑھیں گے تو تہجد کا وقت ہو جائے گا، کیونکہ پھر افطاری بھی کرنی ہے، کل روزہ رکھنا ہے، کیونکہ میرے آقا کا حکم ہے۔ اتنا پڑھیں گے جو میں نے عرض کیا اگر یاد رہا ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ محفل کے بعد کسی عالم سے پوچھ لیں کہ آج کیا کرنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو کرنا تھا وہ تو اب بتانا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو گیا کام سے، وہ تو ہم نہ بتا سکے نہ کر سکے، لیکن اب تو جو ہے وہ تو کر سکتے ہیں، اور اس کی میں نے تھوڑی سی جھلک بتا دی، تھوڑی سی، اور یہ تو اتنی بڑی برکت والی چیز ہے، اللہ توفیق دے۔ پڑھیں صلاۃ التسبیح پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، سورہ دخان پڑھیں، پوری نہ پڑھ سکے تو سورہ دخان کی اگلی 8 آیتیں پڑھیں، درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، اور یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور میں تو یہ عرض کر رہا ہوں اگر کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے تو روئیں، کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے تو روئیں۔ اب یہ رونا چاہے نہ پڑھنے پہ ہو یا عمر پہ جو گناہ کیے اس پہ ہو، لیکن میں تو یاد کر رہا ہوں جیتا وہی جو رویا، پایا اسی نے جس نے توبہ کی، قبول وہی ہوا جو لوٹ کے آیا۔ اور اگر رات بھر جاگے اور صبح نہیں لوٹے کوئی فائدہ نہیں، لوٹنے سے مراد ہے توبہ کرنا، یعنی جو گناہ ہوئے اس پہ رونا دھونا، شرمندہ ہونا، آنسو بہانا، شب میں رب سے وعدہ کرنا کہ مولا جو گناہ ہوئے تیرے حبیب کے صدقے آج کی رات میں جہاں اتنے سارے بخشے جانے وہاں میرے جتنا مجرم بھی مولا بخشا جائے، کرم کر مولا، تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں۔ اور یہاں تو مجھے یہ یاد آ رہا قسم رب کی بہت بڑے بڑے زبردست گناہگار، زبردست گناہگار، لیکن جیسے ہی سچی توبہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے سچی توبہ کے صدقے میں انہیں ولی بنا دیا، ولی بنا دیا۔ اور یہ اولیاء کی لسٹ پڑھ کے دیکھیں کہ یہ کیسے کیسے ڈاکو تھے، رہزن تھے، چور تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی رحمت نے سہارا دیا اور جب انہیں بات سمجھ میں آئی تو پھر اسی وقت توبہ کی اور ادھر ولی بن گئے۔ سمجھ میں نہ آئے تو فضیل بن عیاض کا نہیں آئی بات کیا؟ کون ہے فضیل بن عیاض؟ ڈاکو تھے، ڈاکو تھے تو ڈاکہ زنی سے توبہ کیوں کی؟ قرآن سنا، قرآن سنا تو سنتے تو ہم بھی ہیں، لیکن وہ سنتے نہیں سمجھتے بھی تھے، اس لیے تو بزرگ فرماتے پڑھو لیکن سمجھو، سمجھتے تھے۔ گئے تھے ڈاکہ زنی کرنے اور گھر کی چھت پہ چڑھے تو اندر کوئی سحر کے وقت جاگنے والا تھا، گھر میں سونے والا نہیں جاگنے والا تھا، اور میں تو آپ اجازت دیں تو کہہ دوں جاگنے والا ہی نہیں جگانے والا، جگانے والا تھا۔ فضیل رہزن ہے اور اس کے ساتھ ڈاکوؤں کی پوری فوج ہے، اور یہ رہزنی کرتا تھا، قافلے لوٹتا تھا، گھر کی چھت پہ چڑھا، اندر پڑھنے والا پڑھ رہا تھا، اَوَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ وہ بندہ اپنی دھن میں پڑھ رہا تھا کہ کیا مومن کے لیے ابھی وقت آیا نہیں؟ کیا ابھی مومن یعنی شب برات آ گئی، ابھی نمازی بننے کا وقت آیا؟ شب برات آ گئی، ابھی توبہ کرنے کا وقت آیا نہیں کیا؟ یہ قرآن پوچھ رہا ہے، وہ اللہ کے بندے بال سفید ہو گئے، کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ کتنے سوال کیے جائیں، بزرگ یہی پر اسے پتا بھی نہیں تھا کہ کوئی زمانے کا مشہور ڈاکو آیا۔ فضیل بن عیاض نے جب سنا تو یہ قرآن تھا جس سے سمندر بھی کیا ہو جائیں، رک جائیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ہوائیں رک جائیں، اور یہ ساری زمین حرکت بند ہو جائے، کوئی ہو پڑھنے والا۔ اللہ کا کلام ہے، جیسے تیر لگا، اور لگا بھی کہاں؟ فضیل کے دل پہ، تیر دل پہ لگا تھا۔ فضیل پکار اٹھاؤ خدا کے بندے، وقت آ گیا۔ سمجھ رہا تھا جب تو کہا نا، قرآن نے کہا بندے
का अभी वक्त नहीं आया, वो डाकू था। उसने कहा मौला तेरी रहमत के कुर्बान वक्त आ गया। हथियार फेंके, बुजुर्ग के कदमों में गिरा और सच्ची तौबा की, तौबा करके निकला। और पूरा काफिला खड़ा था। उनसे कहा अलविदा, तुम्हारा रास्ता और है, मेरा रास्ता और है। मुझ पे रहमत ने तैयारी की है, तीर चला है, जख्मी हो चुका हूँ। अब ये जख्म भरेगा नहीं, अब ये मरहम का भी मदावा नहीं, अब यूं ही जख्म रिश्ता रहेगा और इश्क बढ़ता रहेगा। पूछा हुआ क्या? फरमाया तौबा की है, वो भी सच्चे थे। उन्होंने कहा जब तू रक्तसनी में सरदार था तो तौबा में भी सरदार है। सबने तौबा की, इधर सबने तौबा की, रहमत जोश में आई। रब ने फरमाया सब मेरे वली हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये रहमत यूं सदाएं दे रही है, लेकिन हो कोई सच्चे दिल हिम्मत से हो तो आदम का दे कि मौला हम हैं। हाँ, अब वक्त आ गया है कि नमाज नहीं छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह। अब वक्त आ गया है कि दाढ़ी करिए, जुल्म ज्यादती नहीं करेंगे। वक्त आ गया है, आज की रात में वक्त आ गया है। वादा करे मौला, वक्त आ गया है। जल्दी करें कहीं वो वक्त ना आ जाए। उसमें कोई एक पल की भी खबर नहीं है, एक पल की भी खबर नहीं है। इसलिए मोमिन को चाहिए, चाहे जिस उम्र में हो, ये नहीं कि बूढ़ा है कि जवान है। और अगर नौजवान तौबा करता है तो हबीबुल्लाह है, हबीबुल्लाह। हबीबुल्लाह बूढ़ा तौबा करे तो कमाल क्या किया, तौबा नहीं करेगा तो करेगा क्या? तौबा तो है नौजवानों की, करके देखें रब का कितना करम होता है। अल्लाह उसी वक्त उसे अपना हबीब बना लेगा। हबीब हबीब, हम क्या जाने हबीब कौन होता है। हबीब हम नहीं समझते, हबीब कहते किसको? अल्लाह अकबर, हबीबुल्लाह। हबीबुल्लाह मामूली मर्तबा है, लेकिन होनी चाहिए सच्ची तौबा। दोस्तों, आज की शब्द हकीकत में रोने धोने की शब्द, गुनाहों से तौबा करने की शब्द, हर जायज मुराद मांगने की शब्द, रब को राजी करने की शब्द है, रब से अहद करने की शब्द है, नए जन्म की तरफ कदम बढ़ाने की शब्द है, अपने आप को जन्नत का मुस्तहक बनाने की शब्द है, आका को राजी करने की शब्द है, मुर्शिद को राजी करने की शब्द है। हम अगर तौबा करें कसम रब की, पहले महमूद शाह राजी होंगे, मुर्शिदे बरहक राजी होंगे। हम अगर नमाजी बन जाएं तो पहले मुर्शिद राजी, फिर मुस्तफा राजी, फिर रब राजी, फिर सब राजी। जमीन वाले भी राजी, आसमान वाले भी राजी, जन्नत वाले भी राजी, हूरें भी राजी, मेहमान भी राजी। और जो आज राजी नहीं है कल वो भी राजी। और तौबा करने वाला मार गया बाजी। अल्लाह ऐसी सच्ची तौबा अता फरमाए। सच्ची तौबा होनी चाहिए, सच्ची तौबा, सच्ची तौबा। सच्ची तौबा की बातें, एक तो जो किया है उस पे रोए, शर्मिंदा हो। ये शर्मिंदगी रब को इतनी पसंद है, अगर कोई गुनाहों पे नादिम होता है, इतना रब राजी होता है इसमें जो हदीस है वो अभी मैं नहीं छेड़ूंगा, कोई जरूरत भी नहीं है। नमाजी नमाज पढ़ता है कि रब राजी हो, हाजी हज करता है कि रब राजी हो, सदका देने वाला सदका देता है कि रब राजी हो। और यहाँ मामला ये है गुनाहगार, है गुनाहगार, पापी, बहुत बड़ा गुनाहगार। लेकिन जैसे ही अपने गुनाहों पे नजर गई, आंख बही, आंसू टपके, कतरा रब को इतना पसंद आया कि उसके इस रोने धोने पे रब ने उसे इतना नवाजा कि उसे वली बना दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक इतना पसंद है, ये नादिम होना, इसको कहते हैं नादिम होना। उसके बाद तौबा है, यानी तौबा है आइंदा वो काम न करने का अहद। और नादिम यानी शर्मिंदा होना कि रब की बारगाह में मुंह क्या दिखाऊंगा, मुर्शिद को मुंह क्या दिखाऊंगा, मुस्तफा को मुंह क्या दिखाऊंगा। वहाँ गौस भी होंगे, मोइनुद्दीन भी होंगे, सारे नेक होंगे, उनके बीच में दफ्तर खुलेंगे, ये ऐसा है, इसने ये किया, हाल क्या होगा, याद किया, अफसोस हुआ, रब
رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا مولا میرا تیرے سوا کوئی نہیں. رحمت فرماتی ہے کہ آجا کوئی نہیں تو رب کی رحمت ہے. بے شک. بس آخری بات, باقی ساری باتیں رستے میں آئیں گا. اگلی رات انشاءاللہ اللہ سب کو حیات رکھے. لیکن صاحب ایک بات تو بالکل طے ہے, وہ حدیث سے ثابت ہے, وہ ایجنڈا تو بن گیا جس کو کہتے ہیں وہ, یعنی ابھی میں نے عرض کیا تھا, یعنی سال بھر میں جو جانا ہے نا ملک الموت کو اس کی پوری لسٹ دے دی گئی. میرے آقا نے فرمایا عجیب حال ہے, شب برات میں آدمی جو ہے نا اس کا نام آ گیا مرنے والوں کی لسٹ میں, اور یہ شادی کی تیاری کر رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لوح محفوظ سے اس کا نام ملک الموت کے بعد جو مرنے والوں کی لسٹ اس میں آ گیا ہے, اور یہ حج کی تیاری کر رہا ہے. یہ 3 لفظ آئے ہیں, شادی کا, حج کا, باغ لگانے کا, اور یہ سب کام ہو رہے ہیں. اسے پتا بھی نہیں کہ کیا کر رہا ہے, کیسی تیاری کر رہا ہے مجھے خبر نہیں. ملک الموت انتظار کر رہا ہے گھڑی کا, اور تو بنا رہا ہے باتیں بڑی, اور یہ بہت ہی مشکل کڑی اور بڑی بڑی. اللہ رحم کرے, ہے یا نہیں؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا, بس یہ آخری بات ہے, تھوڑا سا میرا ساتھ دیں. اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے. بنی اسرائیل میں نوجوان بڑا زبردست مجرم, میں حکایت کے طور پر نہیں بات ایسی کروں گا کہ سمجھ میں آ جائے. بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم, اور یہاں پر باتیں تو دل میں اتنی آ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو باتیں ختم ہو ہی نہیں سکتی, نہیں ہو سکتی. ہوگی کیسے کہ جہاں سے آ رہی ہیں وہاں جب در بند نہیں ہے, در بند نہیں ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی قوم توبہ کرنا چاہے تو رب فرمائے قتل کرو تو توبہ ہوگی. صدقہ مصطفیٰ کا ہے کہ آنسو بہاؤ صدمہ. صبح اٹھ کر کے ذرا سورہ بقرہ پڑھ لیں, جہاں پر جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی, اور پھر وہ آئے تھے موسیٰ کلیم اللہ کے پاس کہ کلیم اللہ آخرت کا عذاب بہت سخت ہے, ہم چاہتے ہیں کہ توبہ قبول ہو, رب گناہ معاف کرے, آخرت کا عذاب نہ ہو. انہیں بھی خوف تھا کہ آخرت کا عذاب, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ یہی چاہتے ہیں تو جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی انہیں قتل کر دو, میں گناہ معاف کر دوں. تو انہوں نے کہا قتل ہونا پسند ہے لیکن آخرت میں عذاب. پورا تفصیل سے کسی سے واقعہ سن کر کے دیکھیں, وہ ڈرتے تھے آخرت کے عذاب سے, صحابہ بھی ڈرتے تھے. اگر یہ بات بتا دے بشرط کسی صحابہ سے کوئی بھول ہوئی, دوڑ کے آیا تھا یا رسول اللہ پاک کر دے. فرمایا رب نے چھپایا ہے, ظاہر کیوں کا نہیں, جو عذاب ہونا ہے سختی یہی ہو جائے, وہاں شرمندہ ہونے سے نہیں. اور پھر رجم بھی کیا گیا, سنسار بھی کیے گئے, سزائیں بھی دی گئی. اور میرے آقا نے فرمایا اس نے توبہ ایسی کی ہے کہ اگر پوری امت کے گناہگاروں کا تقسیم کی جائے سب کے لیے کافی. تفصیل سے حدیثوں میں واقع. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی قوم نے کہا تیرے جانے کے بعد ہم نے بچڑے کی پوجا کی, ہم نے شرک کیا, ہم توبہ کرنا چاہتے. تو رب نے فرمایا کلیم توبہ قبول تب ہوگی جب جن نے پوجا کیے اس کے قریبی رشتہ دار اسے قتل کریں تو میں انہیں معاف کر دوں گا. سب تیار ہو گئے. بڑا تفصیلی واقعہ ہے. اب تیار ہو گئے تو پھر حضرت موسیٰ نے بٹھایا, گھٹنے یوں, ہر گھٹنوں پہ جسم کو باندھ دیا گیا, سر جھکے ہوئے ہیں. باپ نے پوجا کی تھی تو موسیٰ کلیم اللہ نے بیٹے کو تلوار دی کہ مار سر گردن سے, باپ تیار ہے. فرمایا ہلنا مت, چلانا مت, کیونکہ توبہ قبول کروانی ہے, آخرت میں سزا سے بچنا ہے. انہوں نے کہا منظور ہے. اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں اگلی قوموں کا حال کیا تھا, تیار ہو گئے.